مجھے نوکروں نے بتایا کہ میرا شوہر بہت ظالم ہے، عورتوں پر ہاتھ اٹھاتا ہے۔ سہاگ رات پر اپنی جگہ نوکرانی کو ہی بھیج دیا۔ صبح اس کی حالت بہت خراب تھی۔ میں اور ڈر گئی۔ اب شوہر یہی سمجھنے لگا کہ وہی اس کی بیوی ہے، پر جب رات ہوتی تو شوہر کے کمرے سے ہنسنے کی آواز آتی۔ اب نوکرانی بہت خوش رہتی اور اس کی جگہ میں نوکرانی بن کر رہنے لگی۔ پھر پتہ چلا کہ وہ نوکرانی ماں بننے والی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ اب حقیقت بتا دینی چاہیے، تو اس نے ایسی بات بتائی کہ میں بے ہوش ہو گئی، کیونکہ دراصل میرا نام اندلیب ہے۔ ہم لوگ خاندانی امیر و کبیر لوگ تھے اور ملکہ خاندان سے ہمارا تعلق تھا۔ میرے لیے رشتہ بھی ایک بہت بڑے خاندان سے آیا۔ بہت بڑی حویلی تھی اس شخص کی، خاندانی کاروبار تھا، زمین تھی، دولت کی ریل پیل تھی، کسی چیز کی کمی نہیں تھی، لیکن وہ لوگ دوسرے شہر میں رہتے تھے۔ میں بھی بہت زیادہ خوش اور مطمئن تھی۔ ہماری شادی طے ہو چکی تھی۔ لڑکے والوں نے کہا کہ آپ مہینہ پہلے ہی ہمارے شہر میں آ جائیں۔ لڑکے کے ماں باپ تو حیات نہیں تھے۔ ایک ماموں تھا جو باہر کے ملک ہوتا تھا، پر آج کل آیا ہوا تھا۔ انہوں نے ہمیں اپنے گھر آنے کی دعوت دے دی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ شادی ہماری حویلی پر ہو، آپ لوگ ادھر ہی رہیں، اسی گھر میں ہماری رسمیں ہوں گی، ادھر ہی حویلی میں سب رہیں گے، اور پھر آپ اپنی بیٹی کو یہاں چھوڑ کر خود چلے جائیے گا۔ میرے والد صاحب کو یہ بات مناسب لگی، کیونکہ ملک شبیر کی حویلی علی پنجاب میں تھی اور ہم لوگ کراچی میں رہتے تھے، اس لیے دونوں شہروں میں آنا جانا بہت مشکل ہو جاتا۔ اگر یہ سب ہماری طرف ہوتا تو پھر خاندان والوں نے کہنا تھا کہ لگتا ہے کہ لڑکے والوں کے پاس کچھ نہیں ہے، جو شادی بھی لڑکی کے گھر میں ہی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اپنے ساتھ جتنی مرضی رشتہ دار لے آئیں، آپ لا سکتے ہیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے ہم اپنا سارا سامان لے کر 1 مہینہ پہلے ہی ملک شبیر کی حویلی میں چلے گئے۔ ملک شبیر ہونے والا دلہا تھا۔ ان کے ٹھاٹ باٹ دیکھ کر تو ہم حیران رہ گئے۔ یوں تو ہم بھی اچھے تھے، گھر میں رہتے تھے، اچھے گھر میں رہتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی ملکداری کو قائم رکھا ہوا تھا۔ نوکر چاکر، گاڑیاں، آنا جانا۔ ہم آئے تو ہم پر پھولوں کی برسات ہوئی۔ بڑے ہی اچھے انداز میں ہمارا استقبال کیا گیا۔ میری امی نے تو میرے والد صاحب کو کہنا شروع کر دیا کہ ایسے ہوتے ہیں ملک، تم بھی ملک بنے پھرتے ہو، لیکن تمہارے ہاؤ بھاؤ سے تو ایسا کچھ نہیں لگتا۔ میرے والد صاحب کا کہنا تھا کہ میرے سر پر میری ملک گیری سوار نہیں ہے، کچھ لوگوں کو دکھاوا کرنے کا شوق ہوتا ہے، لیکن بہرحال یہ لوگ اچھے لوگ تھے، تبھی تو ہمارا یہاں پر رشتہ کیا جا رہا تھا۔ میرا ہونے والا دلہا بھی دیکھنے میں بہت اچھا لگتا تھا۔ مجھے ایک بہت ہی خوبصورت کمرہ دے دیا گیا، جو بعد میں شاید میرا ہی کمرہ بن جانا تھا۔ یہاں پر میرے لیے ایک نوکرانی کو بھی رکھ لیا گیا اور کہا گیا کہ آپ کے سارے کام یہ کرے گی۔ آپ نے پارلر جانا ہو، شاپنگ جانا ہو، جو بھی کام ہو، آپ کے ساتھ یہ جائے گی۔ اس کا نام سلمہ تھا۔ ایک گاڑی میرے لیے مختص کر دی گئی کہ یہ گاڑی آپ کے لیے ہے، آپ جب چاہیں یہاں جہاں چاہیں جا سکتی ہیں، آپ کو لے جایا جائے گا۔ مجھے تو ابھی سے بہت زیادہ خوشی ہو رہی تھی، میں بے حد خوش تھی۔ میں نے کہا کہ میں تو بڑے ہی اچھے گھر میں آ گئی ہوں، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں کسی محل میں آ گئی ہوں اور یہاں کی ملکہ ہوں۔ جس طرح لوگ میرے آس پاس پھر رہے تھے، لیکن پھر ایسا کچھ ہوا کہ میری ساری خوشی ہوا ہو گئی۔ میرا شوہر نہ صرف ملکوں کی روایت کو لے کر سنجیدہ تھا، بلکہ وہ تو ضرورت سے زیادہ ہی سنجیدہ تھا۔ اس نے کہا کہ وہ میری شکل تک نہیں دیکھے گا، شادی کی رات کو ہی دیکھے گا۔ ہمیں بھی یہ بات اچھی لگی۔ اب میں اپنے شوہر سے بہت دور دور رہتی تھی، یعنی میرے ہونے والے شوہر سے جہاں پر وہ بیٹھا ہوتا تھا وہاں پر مجھے نہیں بیٹھنے دیا جاتا تھا۔ جس نوکرانی کو میرے لیے رکھا گیا وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی، لیکن وہ ہر وقت روتی رہتی تھی۔ اکثر میں اسے دیکھتی تو اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے۔ میں نے کہا کہ تمہیں مسئلہ کیا ہے، بتاؤ مجھے۔ میری شادی میں 2 ہی دن باقی تھے تو اس نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میں حیران رہ گئی۔ اس نے کہا کہ بی بی جی، اگر میں آپ کی جگہ ہوتی تو میں کبھی بھی ملک شبیر سے شادی نہ کرتی۔ وہ بہت برا انسان ہے، اس کی پہلے سے 2 شادیاں ہو چکی ہیں۔ وہ اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھاتا ہے، ان پر ظلم کرتا ہے، یہاں تک کہ اس نے مجھ پر بھی ظلم کیا ہے، کیونکہ میں اس کی دوسری بیوی کی بہت اچھی سہیلی تھی۔
اس نے میرے سارے گھر والوں کو جان سے مار دیا، میرے شوہر کو بھی، اور تب سے میں یہیں پر کام کرتی ہوں۔ کیا کروں؟ پھر کہیں جا کر رہ بھی نہیں سکتی ہوں۔ عجیب بات ہے کہ اپنے ہی دشمن کے ٹکڑوں پر پل رہی ہوں، لیکن اگر یہاں سے باہر قدم بھی نکال دیے تو مجھے جان سے مار دے گا۔ میں یہ بات سن کر حیران اور پریشان رہ گئی۔ سوچا کہ اپنے ماں باپ کو بتاؤں، لیکن اب تو شادی میں 2 دن رہ گئے تھے اور سارے خاندان والے ہم پر رشک کر رہے تھے کہ اتنے اچھے گھر میں اس کی شادی ہو رہی ہے۔ اگر شادی ٹوٹ جاتی تو کیا رہ جاتا؟ مجھے لگا کہ شاید یہ جھوٹ بول رہی ہے، لیکن پھر اس نے مجھے اور بھی باتیں بتائیں۔ اس نے مجھے سب بتایا، اس کی پہلی 2 بیویوں کی تصویریں بھی دکھائیں اور باقی نوکروں سے بھی گواہی لے کر دی۔ سب نے یہی کہا کہ یہ بڑا ہی ظالم انسان ہے، اللہ کرے کسی کی بیٹی بھی اس کے ساتھ شادی نہ کرے۔ میں تو بہت زیادہ پریشان ہو گئی، لیکن میرے دماغ نے کام کیا۔ شادی تو میری شبیر سے ہو ہی گئی تھی، لیکن شادی والے دن میں نے اپنی جگہ اپنی نوکرانی سلمیٰ کو بھیج دیا۔ وہ بالکل بھی جانا نہیں چاہ رہی تھی، لیکن میں نے اس کے ہاتھ پاؤں پکڑ لیے۔ اس نے پھر مجھے روتے ہوئے دیکھا تو بولی، میں تو ویسے ہی دکھ لیے پھر رہی ہوں، پر آپ کی زندگی برباد نہیں ہونے دوں گی۔ میرے ماں باپ مجھے رخصت کر کے جا چکے تھے اور سارے نوکر بھی اس بارے میں جانتے تھے، اس لیے یہ بات کسی کو بتانے والا کوئی تھا ہی نہیں کہ میں نے اتنی بڑی حرکت کر دی تھی۔ اپنی جگہ اپنی نوکرانی سلمیٰ کو بھیج دیا تھا۔ ساری رات مجھے نیند نہیں آئی، لیکن جب صبح ہوئی تو میری آنکھ لگ گئی اور 2 گھنٹے بعد شوہر کی آواز پر میری آنکھ کھلی۔ سلمیٰ کی حالت بہت خراب تھی، اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہ میرے کمرے میں آئی تو اسے ٹھیک سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا، اس کے چہرے پر بھی نشان تھے اور شاید اسے کسی نے دھکا دیا تھا، اس لیے اسے زخم بھی لگے ہوئے تھے۔ وہ میرے کمرے میں آتے ہی بے ہوش ہو گئی اور ہم نے اسے تھام لیا۔ میں نے کہا، یہ بات کسی کو پتہ نہ چلے، اس کے لیے ڈاکٹر کو بلا لو اور علاج کرواؤ۔ میں یہ سوچ کر بھی حیران تھی اور پریشان بھی کہ اگر آج میں سلمیٰ کی جگہ ہوتی تو کیا میرا بھی یہی حال ہوتا؟ یہ انسان تھا یا درندہ؟ میں کیا کر سکتی تھی؟ اپنے گھر والوں کو سب کچھ بتا دیتی یا اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتی، لیکن وہ شخص اس طرح کیوں کرتا تھا؟ مجھے بڑی نوکرانی نے بتایا کہ ملک صاحب کی ماں ایک بد کردار عورت تھی، جس نے ان کے باپ کو دھوکہ دیا اور ان کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی۔ تب سے شبیر صاحب عورتوں سے نفرت کرتے ہیں۔ ان کی پہلی شادی تب ہوئی، تب یہ صرف 15 سال کے تھے۔ وہ شادی ان کے باپ نے کروائی تھی، پھر وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ اس کی دوسری شادی اس نے 18 سال کی عمر میں کی اور اب آپ سے تیسری شادی کی ہے، جبکہ اب اس کی عمر 22 سال ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ سلمیٰ کی حالت تھوڑی بہتر ہوئی کیونکہ اس نے رات کو پھر جانا تھا۔ میں نے کہا کہ میں بہت بری ہوں، میری وجہ سے تمہیں کیا کچھ برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ مجھ پر شبیر صاحب نے ہاتھ اٹھایا ہے، مجھے کہا کہ تم بالکل بھی اچھی نہیں لگی ہو۔ میں نے تو تمہیں کیا سمجھ کر تم سے شادی کی تھی، لیکن تم تو بالکل بھی خوبصورت نہیں ہو، جبکہ سلمیٰ اچھی خاصی خوبصورت اور دبلی پتلی بھی تھی۔ میرا چہرہ تو بہت خوبصورت تھا، لیکن میرا وزن تھوڑا بڑا ہوا تھا۔ اگر میں کمرے میں جاتی تو پھر وہ میرے ساتھ کیا کرتا؟ اس نے تو میری جان ہی لے لینی تھی۔ میں بری طرح ڈر بھی رہی تھی، بنا ثبوت کے کسی کے سامنے اتنی بڑی بات نہیں رکھ سکتی تھی۔ یہ سب نوکر تھے، ان کو اگر ڈرا دھمکا دیا جاتا تو یہ آخری وقت پر مکر جاتے اور پھر سارا ملبہ میرے سر پر آن گرتا۔ دن اسی طرح گزرنے لگے۔ سلمیٰ میری جگہ کمرے میں چلی جاتی تو پھر سلمیٰ کے کام مجھے کرنے پڑتے۔ ایک طرح سے یہ بات وہی ہو گئی کہ وہ گھر کی مالکن بن گئی اور میں نوکرانی، جبکہ مالکن میں تھی اور وہ نوکرانی تھی۔ سلمیٰ نے کہا تھا کہ ہم جس کو مالک مانتے ہیں ہم پھر اس کے ساتھ وفا کرتے ہیں، ہماری مٹی میں بے وفائی نہیں ہے، ہم اپنے مالکوں کے لیے جان بھی دے دیتے ہیں۔ لیکن اس بیچاری کے ساتھ تو واقعی بہت برا ہو رہا تھا اور میں اپنے آپ کو ہی قصوروار سمجھ رہی تھی، لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اب میں سب کو ساری بات بتا دیتی، کیونکہ وہ پہلے ہی اتنا ظالم انسان اپنی 4 دن پرانی دلہن کو مار پیٹ کر رہا تھا۔ اگر اسے یہ پتہ چل جاتا کہ اس کے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے تو وہ کیا کرتا؟ وہ تو واقعی میری جان لے لیتا۔ اب نہ میں آگے کی رہی تھی اور نہ پیچھے کی، دن رات پریشان رہتی تھی۔ سلمیٰ کے ساتھ 3-4 دن تک تو بہت برا ہوا، اس کے بعد اسے کوئی نیا زخم نہیں لگا تھا۔ میں نے کہا کہ کیا ہوا ہے تو کہنے لگی، بس جو وہ کہتا ہے میں مان لیتی ہوں، تو پھر وہ مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاتا، لیکن وہ بالکل بھی اچھا انسان نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ اور کیا کیا جا سکتا ہے، یہی کہ وہ آپ کو جو کہیں آپ کریں، جب تک آپ اس کی بات مانتے رہیں گے وہ آپ کو کچھ نہیں کہے گا۔ لیکن یہ سب کچھ ساری زندگی تو اس طرح نہیں چل سکتا تھا۔
ایک رات سلمہ ملک شبیر کے کمرے میں تھی جب میں اس کمرے کے باہر چلی گئی۔ میں دیکھ نہیں سکتی تھی لیکن سننا چاہتی تھی کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہیں، جب مجھے اچانک سے اندر سے ہنسنے کی آواز آئی۔ سلمہ کھلکھلا کر ہنسی تھی، جبکہ میں جب سے آئی تھی میں نے اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں دیکھی تھی۔ وہ پہلے سے زیادہ دکھی رہتی تھی، اور جب سے میں نے اس کو شبیر کے کمرے میں بھیجنا شروع کیا تھا تب سے تو وہ اور بھی زیادہ پریشان رہتی تھی، لیکن آج اس کی ہنسنے کی آواز سے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ دل سے ہنسی تھی۔ لگتا تھا اس میں بھی کوئی جھوٹ تھا، ظاہر ہے یہ بھی فریب کا حصہ تھا۔ لیکن ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ میں حیران رہ گئی۔ میں نے دیکھا کہ میری نوکرانی کچن میں کام کر رہی تھی، اسے پتہ نہیں تھا کہ میں بھی وہاں پہنچ چکی تھی۔ وہ بہت زیادہ مسکرا کر کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ وہ جو فون اس کے پاس تھا وہ بھی بہت مہنگا والا تھا۔ میں نے کہا، یہ فون تم نے کہاں سے لیا ہے؟ مجھے دیکھ کر وہ چونک گئی اور فوراً ہی فون کاٹ دیا تو کہنے لگی کہ یہ مجھے ملک صاحب نے دیا ہے۔ میں نے کہا کہ پھر تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کیونکہ جو چیز ملک صاحب نے دی ہے وہ میری ہے، اس لیے تمہیں فوراً مجھے دینی چاہیے تھی، اور تم فون پر ہنس کر کس سے بات کر رہی تھی؟ تو کہنے لگی کہ میں اپنی سہیلی سے بات کر رہی تھی، اپنا تو میرا کوئی ہے نہیں، لیکن ایک دوست ہے میری، اس سے بات کر لیتی ہوں۔ میں نے کہا اپنا کام کرو، بعد میں بات کر لینا۔ میں نے اسے اپنا فون لے لیا، وہ میرے شوہر نے دیا تھا تو وہ میرا ہی تھا۔ جب میں نے فون کو دیکھا تو حیران رہ گئی، وہ تو 3 لاکھ کا فون تھا، اور وہ اپنے گندے ہاتھوں سے اسے پکڑے پتہ نہیں کس سے بات کر رہی تھی۔ اسے تمیز بھی نہیں تھی اتنے مہنگے فون کو سلیقے سے رکھا جاتا ہے۔ سلمہ آج کل بہت خوش رہتی تھی، اب تو کبھی اس کے جسم پر کوئی نشان بھی نہیں دیکھا۔ اپنے شوہر کے سامنے بھی میں نہیں آ سکتی تھی کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ اس کو شک ہو جائے۔ ایک دن تو میرے شوہر کو ہال میں بیٹھے ہوئے دیکھا اور اس کے دیکھتے ہی میں نے فوراً کپڑا پکڑ لیا اور ڈسٹنگ کرنے لگی۔ اس نے میری طرف دیکھا تو میں نے منہ چھپا لیا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک سے اپنا کام کرو، تنخواہ نہیں ملتی تمہیں؟ اپنا کام کرو، تنخواہ نہیں ملتی ہے تمہیں؟ اس کے بعد مجھے سلمہ نے ایک ایسی بات بتائی کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ سلمہ نے مجھے کہا کہ اگر آپ صاحب کو سب کچھ بتا دیں گی تو پھر میرا کیا ہوگا، میرے اس بچے کا کیا ہوگا؟ میں نے کہا یہ بچہ تو اس حویلی کا ہے، تو ظاہر ہے اسے حویلی میں پلے بڑھے گا، یہ حویلی میں ہی پلے بڑھے گا، اور تم بھی اسی حویلی میں رہ سکتی ہو، تمہیں کسی نے روکا نہیں ہے، تم اپنے بچے کو دیکھ سکتی ہو، بلکہ تمہیں میں اس کی آیا رکھ دوں گی، اس طرح تمہاری ممتا کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ لیکن یہ بچہ ملک صاحب کا ہے تو یہ انہی کا کہلائے گا، اس کی ماں دنیا کے لیے میں ہی کہلاؤں گی۔ اس نے کہا یہ تو بڑی عجیب بات ہے کیونکہ یہ بچہ تو میرا ہے۔ میں نے کہا تو پاگل ہے، تمہارا بچہ ہے تو تم اس کے لیے کیا کر لو گی؟ تمہارا بچہ کہلائے گا تو ایک نوکر کا ہی نا۔ لیکن خود سوچو اگر میں اس کی ماں ہوئی تو یہ اس حویلی کا وارث سمجھا جائے گا۔ سلمہ کے چہرے پر کچھ عجیب سے تاثرات آئے اور کہنے لگی اس میں سمجھنے کی کیا ضرورت ہے، یہ اسی حویلی کا وارث ہی تو ہے، ماں سے کیا فرق پڑتا ہے، اس کا باپ تو شبیر ہی رہے گا۔ میں نے کہا کہ کس قسم کی باتیں کر رہی ہو، ابھی ان سب باتوں کو چھوڑو، ملک کو آج رات کو یہ بات بتانی ہوگی، یہ بات آرام سے میں بتاؤں گی، تم سامنے مت آنا، یہ نہ ہو کہ وہ غصے میں تمہیں کچھ کہہ دے۔ تو سلمہ زور سے ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ وہ مجھے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، بلکہ آپ کو اپنی فکر منانی چاہیے کیونکہ شاید آپ کو نہیں پتا، لیکن ابھی تک میں نے آپ کو بہت بچایا ہے، اب اگر حقیقت سامنے آ گئی ہے تو میں بھی آپ کو نہیں بچا پاؤں گی، اور اگر ان کو پتہ چل گیا کہ آپ اس حویلی میں رہتی ہیں تو پھر آپ کے ساتھ بہت ہی برا ہوگا۔ مجھے اس کی باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی لیکن اس کے لہجے کو میں سمجھ رہی تھی، وہ جس طرح سے بول رہی تھی وہ بالکل بھی سلمہ نہیں لگ رہی تھی، یہ وہ سلمہ ہی نہیں تھی جو میرے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑی رہتی تھی، آج وہ میرے سامنے سر اٹھا کر کھڑی تھی، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بول رہی تھی۔ میں نے کہا کہ کس قسم کی باتیں کر رہی ہو اور کس انداز میں کر رہی ہو، کہنا کیا چاہتی ہو تم؟ تو مجھے سلمہ نے ایسی بات بتائی کہ میں واقعی حیران رہ گئی۔ اس نے کہا کہ میں بھی آپ ہی کی طرح ایک خوبصورت اور اچھی دکھنے والی لڑکی تھی، لیکن میری قسمت تو خوبصورت نہیں تھی، پر میں ساری زندگی ہاتھ پر ہاتھ نہیں رکھ کے بیٹھ سکتی تھی۔ جب میں نے آپ کو دیکھا تو میں اسی وقت سمجھ گئی کہ آپ بہت زیادہ معصوم ہیں اور آپ کو بیوقوف بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اس لیے میں نے آپ سے جھوٹ بولا اور جھوٹ میں ہی اس حویلی کے سارے لوگوں کو لگا لیا، کیونکہ اگر ایک نوکرانی مالک بن جاتی ہے تو پھر وہ اپنے جیسے نوکروں کے وارے نیارے کر دیتی ہے۔ ملک شبیر بہت اچھا انسان ہے، اس نے کبھی کسی لڑکی کے ساتھ کچھ برا نہیں کیا، اس کی کبھی شادی بھی نہیں ہوئی ہے، وہ سب کچھ جھوٹ تھا۔ ہم نے ملک شبیر کو یہ بھی کہا کہ آپ کی شادی آپ کے گھر والوں نے زبردستی کروا دی، لیکن آپ کسی اور سے محبت کرتی ہیں، اس لیے اپنی جگہ مجھے بھیج کر آپ نے اپنے عاشق سے ملنے کے لیے جانا ہوتا ہے۔ میں نے یہ بات ملک شبیر کو پہلے ہی روز بتا دی تھی،
اس نے اسی وقت مجھ سے نکاح کر لیا اور کہا کہ تم آج سے میری بیوی ہو، اور آپ کو طلاق اس نے 2 ہفتے پہلے دے دی ہے۔ جب سلمہ نے یہ الفاظ بولے تو مجھے ایسا لگا کہ کسی نے پگھلا ہوا سیسا میرے کانوں میں ڈال دیا ہو۔ آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ آپ کب سے طلاق یافتہ ہو چکی ہیں۔ میں نے پھر بھی آپ کو یہ سب کچھ نہیں بتایا کہ چلو کچھ دن اس حویلی کے پر آسائش ماحول میں آپ آرام کر لیں۔ ملک شبیر کو پتہ چلا کہ میں نے اس کی عزت بچائی ہے، اس کی بیوی کا راز رکھا ہے اور اس کی جگہ میں حاضر ہوئی ہوں، تو اس کو مجھ سے محبت ہو گئی۔ اس نے مجھ سے نکاح بھی کر لیا تھا۔ میری اولاد ہماری جائز اولاد ہے، وہ آپ کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہے۔ میں نے اس کو آپ کو دکھایا بھی تھا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ اگر یہ آپ کی بیوی بنتی یہ تو مجھ سے زیادہ حسین تھی۔ ملک شبیر نے کہا کہ تم سے زیادہ حسین تو ہے لیکن بہت ہی بے وقوف ہے۔ آپ نے بھلے ہی کوئی بد کرداری نہ کی ہو لیکن مجھے اپنی جگہ بھیج کر آپ مجھ سے تو گناہ کروا رہی تھی نا، اور ابھی آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں اپنی عزت لٹانے کے بعد، یہ گناہ کرنے کے بعد اپنا بچہ بھی آپ کے حوالے کر دوں گی جس کی ماں آپ کہلائیں گی۔ میں آپ کی نوکر تھی اندلیب صاحبہ، لیکن میں آپ کے باپ کا مال نہیں تھی جس کو آپ اس طرح سے استعمال کرتی، اور ویسے بھی اب میں اس گھر کی مالکن ہوں۔ سلمہ بول نہیں رہی تھی، میرے سر پر ہتھوڑی برسا رہی تھی۔ اس نے کہا کہ آپ کی اوقات سے ملک اچھی طرح واقف ہے، آپ کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا۔ آپ یہاں سے چلی جائیں تو اچھا ہے، نہیں تو آپ کو یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ میں نے بھی شور ڈال دیا اور غصہ کرنے لگی، چیخی چلائی، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ جب یہ بات میرے گھر والوں تک پہنچی تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ تم نے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے، اب کیا کر سکتے ہیں۔ میرے ہاتھ میں طلاق نامہ تھما کر مجھے وہاں سے نکال دیا گیا، اور سلمہ جو کہ اس حویلی کی نوکرانی تھی اس گھر کی مالکن اور اگلے وارث کی ماں بن بیٹھی تھی۔ اور میں کیا، میں جہاں کی تھی وہیں کی وہیں رہ گئی۔ کتنی خوش ہوئی تھی میں جب اس حویلی میں آئی تھی، لیکن کس طرح آج میری زندگی پلٹ گئی تھی۔ شاید اس میں میری ہی بے وقوفی شامل تھی، مجھے اس کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ آپ فیصلہ کریں کہ غلطی کس کی تھی۔ ہے 2 ٹکے کے لوگ، ٹھیک سے کام کرنا تو آتا نہیں، کسی کی جرت نہیں تھی کہ وہ مجھ سے ایسی بات کرتا، اور میرے اپنے شوہر نے مجھے اتنی ساری باتیں سنا دیں، پر میں کسی کو کیا گلا کرتی۔ یہ سب تو میری وجہ سے ہی ہوا تھا۔ میں اسے کیسے بتا دیتی کہ جس سے تم اس طرح کی بات کر رہے ہو وہ تمہاری اپنی بیوی ہے، وہ 2 ٹکے کی نہیں ہے، کیونکہ وہ اس حویلی کی مالکن ہے۔ لیکن کیا میں اس کی مالکن تھی کہ جس کی یہ حویلی تھی اس کو یہ بات معلوم تھی کہ میں اس کی بیوی ہوں؟ اس کی شادی کس سے ہوئی تھی؟ میں انہی سوچوں میں گم تھی کہ سلمہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی تو ڈاکٹر نے کہا کہ وہ امید سے ہے۔ یہ بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ ہم لوگ پریشان سے ہو کر واپس آ گئے، لیکن پریشان نہ ہوتے تو کیا کرتے، یہ سب ہمارا ہی کیا تھا۔ اب میرے شوہر کی اولاد سلمہ کی کوکھ میں تھی۔ کیا میرا شوہر اسی قابل تھا؟ جو اس کے ساتھ ہوا ٹھیک ہوا؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میں نے سلمہ سے کہا کہ ایک ہی راستہ ہے ہمارے پاس، کیونکہ یہ بچہ اس خاندان کا وارث ہے اور میرے شوہر کی اولاد ہے۔ اب ہمیں شبیر کو سب کچھ بتا دینا ہوگا۔ میں اسے کہہ دوں گی کہ میں ڈر گئی تھی، اس لیے میں نے یہ سب کیا۔ رہوں گی تو میں ہی اس کی بیوی، وہ میری شکل دیکھے گا تو کبھی بھی مجھے نہیں چھوڑے گا کہ میں بہت زیادہ خوبصورت ہوں۔ مجھے انہی باتوں پہ مان تھا۔ سلمہ نے کہا کہ آپ اپنے شوہر کو سب کچھ بتا رہی ہیں تو ٹھیک کر رہی ہیں، اولاد تو بڑے بڑوں کو ٹھیک کر دیتی ہے۔ اگر یہی اولاد آپ کے پاس آ جاتی تو ملک شبیر بھی ٹھیک ہو جاتے، کیونکہ پہلی 2 بیویوں سے ان کو اولاد نہیں ہوئی تھی اور ان کو اولاد کا بہت زیادہ شوق ہے۔ میں نے سلمہ کو کہا کہ تم نے یہ بات مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ 4 دن کی تنگی تو میں بھی کاٹ لیتی، کم سے کم اتنے بڑے مسئلے میں تو نہ آتی۔ سلمہ نے کہا کہ مجھے کیا پتا تھا کہ ہمارے اندر اتنی عقل ہوتی ہے تو ہم نوکر تھوڑی ہوتے، ہم معصوم ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں۔ آپ تو پڑھے لکھے ہیں، پر ان کو سب بتانے سے پہلے میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں۔